بڑا اہم مسئلہ درپیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے مسئلہ یہ ہے کہ حضور پرنور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کا اگر کوئی ارتکاب کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ پاکستان کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے اس ملک میں اس مسئلے کو بڑی اہمیت یقیناً حاصل ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے اس مسئلے کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ گستاخ رسول حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرنے والا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ حال ہی میں پاکستان کی وزیر اعظم صاحبہ کا بیان بھی اخبارات کی زینت بنا، اور ظاہر ہے وہ روزانہ بیانات دیتی رہتی ہے، ٹیلی ویژن ان کا ہے، ریڈیو ان کا ہے، اور ملک کے اخبارات اور جرائد بھی ان کے ہیں، جس طرح سے چاہیں اپنی زبان کو استعمال کرتی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں بیان کیا کہ جج صاحب نے عدالت میں اپنے فیصلے میں ایک عیسائی لڑکے کو سزائے موت کیوں دے دی، اور اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے یہ خلاف ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے، اقوام متحدہ کا دستور، اس کا منشور، اس کے خلاف ہے 14 برس کے لڑکے کو سزا دینے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس، حضور کی عزت، حضور کی حرمت اور آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی کو کسی اقوام متحدہ کے چارٹر کی ضرورت ہے؟ ظاہر نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے، خود اقوام متحدہ اس چارٹر پر عمل نہیں کر رہی۔ پاکستان کی وزیر اعظم کو یہ خیال نہیں آیا کہ اقوام متحدہ سے یہ کہتی کہ تم اپنے چارٹر پر عمل کرو۔ بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، چیچنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، فلپین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اکیاب برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بے شمار مقامات پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ پاکستان کی وزیر اعظم کو اتنی تمیز نہیں، اتنی عقل نہیں کہ وہ یہ سوچیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا مظالم ہو رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے۔ ایک 14 سالہ لڑکے نے اگر گستاخی رسول کی ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، وہ 14 سال کا ہو یا 15 سال کا ہو۔ اسی سلسلے میں ایک بیان آیا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، علامہ اقبال کے فرزند جلیل ہیں، ان کا بھی بیان کل اخبارات میں ویسے رمضان المبارک میں اخبارات جو ہیں وہ دیکھتا تو ضرور ہوں، بے خبر نہیں رہتا، پڑھتا بھی، اور تھوڑا بہت جو کچھ سمجھ لیتا ہوں تو کبھی انگریزی کا، کبھی اردو کا، کبھی کوئی اور اخبار، باہر سے بھی اخبار منگواتا رہتا ہوں، امریکہ کے اور یورپ کے اخبار بھی منگواتا رہتا ہوں، ٹائمز اور نیوز ویک منگواتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں ان معلومات کے لیے کہ دشمن کیا کر رہے ہیں، ان کے اخبار کیا ہیں، ان کے حالات کیا ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا بھی بیان میں نے اخبارات میں پڑھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اگر حضور کی شان اقدس میں گستاخی کی جائے تو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ یہ ان کا فرزند اقبال کا بیان ہے۔ وہ پاکستان کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں اور اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اور اب اس آخر عمر میں وہ یہ گناہ بھی اپنے سر لے کر تھوپ کر قبر میں جانا چاہتے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحبہ جو ہیں وہ تو خیر جو اپنی کھال میں مست ہیں، ان کو تو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ ان کو عظمت رسول کا خیال ہے، ان کو اس بات کا خیال ہے کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی۔ دنیا اگر ہمیں کیا کہے گی تو دنیا تو ہمیں یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں۔
تو اگر وزیر اعظم صاحبہ اس سے خوش ہوتی ہیں کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی، تنقید کرے گی، تو اپنا اسلام بھی چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، تو دنیا خوش ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. رب العالمین فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی اور نصرانی، اگر آپ مسلمان رہے گا کوئی مسلمان، تو یہ کبھی بھی راضی نہیں رہیں گے اگر دین اسلام کو چھوڑ دیا جائے. حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ اسلام نہ چھوڑ دو اور ان میں ضم نہ ہو جاؤ، اس وقت تک یہ کافر اور یہودی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. تو کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلانا چھوڑ دیں. تو کیا وزیر اعظم صاحب یہ کہیں گے کل کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ نام کا مسلمان ہو، ذرا سی ادنا بھی گستاخی اگر اس نے کی تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اگر مسلمان ہے تو مرتد ہو گیا، اگر مسلمان ہے تو مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور اگر مسلمان نہیں ہے، کافر ہے اور گستاخی رسول کی ہے، تو بھی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو پھانسی دے دی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ محمد علیہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہودیوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا شروع کیا کہ راعنا کے کئی معنی ہیں. راعنا کے معنی ہمارے چرواہے، اور راعنا کے معنی ہے ہماری طرف نظر فرمائیے. نفاق میں مفہوم یہ نکلتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو مسلمان بھی سنتے تھے کہ یہودیوں نے کہا راعنا یا رسول یا محمد راعنا صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں نے بھی یہی لفظ کہنا شروع کر دیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس لفظ کے کئی معنی ہیں. اس لفظ سے توہین ہوتی ہے کہ اے ہمارے چرواہے. تو یہودی توہین کی نیت سے لفظ راعنا کو استعمال کرتے ہیں، اگر اس کے معنی اچھے بھی ہیں، اگرچہ اس کے معنی نگہبان کے بھی ہیں، اگرچہ اس کے معنی ہماری طرف نظر فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے وغیرہ یہ بھی ہے، لیکن کیونکہ اہانت کا پہلو نکلتا ہے اس لیے ایسا لفظ بھی کہ جس میں گستاخی کا شائبہ ہو وہ رسول اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، خبردار اگر ایمان والے ہو تو کبھی بھی حضور کو یہ مت کہنا کہ راعنا. یہ جو یہودی لفظ استعمال کرتے ہیں معنی اس کا یہ بھی ہے، اچھے معنی بھی ہے برے معنی بھی ہے. تو ایسا لفظ کہ جس میں برے معنی کا احتمال بھی ہو وہ بھی ذات اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. اس معاملے میں مسلمان بڑا غیرت مند ہوتا ہے. اس معاملے میں مسلمان بڑا غیرت مند ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ محمد والہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا تحفظ اس نے قرآن میں کیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، حضور کو برا کہہ کر حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب رکھا ہے. ایک دوسری آیت میں فرمایا ان پر خدا کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں، وہ شیطان کے زمرے میں داخل ہیں، ان پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہے. لعنت کے مفہوم